اور اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی سوچ لے کہ ہر دن نکلنے والا سورج اس کے نیکیوں کے اندر، اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کے اندر اضافہ کر رہا ہے یا کمی کر رہا ہے۔ ہر دن آدمی یہ سوچ لے کہ آج کل کی بنسبت میرے اندر نیکی کا شوق زیادہ ہے، ایمان کی محبت زیادہ ہے، نماز کا شوق زیادہ ہے، تو وہ سمجھ لے کہ یہ ایک مومن ہے، اس کے ایمان میں ہر روز اضافہ ہو رہا۔ پیچھے جانا شروع ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا پیچھے چلا جاؤں کہ ایمان سے نکل جاؤں۔ میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ پیغمبر تھے اور پیغمبر کی حفاظت، اس کے ایمان کی حفاظت اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرا دل اپنے دین کے اوپر ثابت رکھ، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ جب پیغمبر کثرت سے یہ دعا کرتا ہے تو میرے بھائیو، ہم تو زیادہ محتاج ہیں، ہم تو زیادہ کمزور ہیں، ہمیں تو ہر وقت اپنے ایمان کا خطرہ ہی رہتا ہے کہ یہ کہیں کسی ڈاکو کا ہاتھ لگ کر یہ چھین نہ جائے یا اس کے اندر کمزوری اور کمی آنی شروع نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ میرے لیے نیکیوں کے اضافے کا باعث بنا دے، ہر روز ہر دن میری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی نعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من تحول عافیتک وزوال نعمتک، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عافیت یہ بیماری میں بدل جائے اور نعمت یہ تیرے غضب اور انتقام کی طرف بدل جائے، اچھی حالت سے بری حالت نہ آ جائے۔ بھائیو، آپ دیکھیں کہ آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو اور پھر بیمار ہونا شروع ہو جائے، آدمی مالدار ہو اور پھر وہ فقیر اور کنگال ہونا شروع ہو جائے، آدمی سکون اور راحت کے ساتھ سوتا ہو، زندگی گزارتا ہو اور پھر اس کو پے در پے پریشانیاں آنی شروع ہو جائیں، تو یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ یہ آدمی اچھائی سے برائی کی طرف جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ اچھائی کے بعد برائی کی طرف مجھے نہ لے جانا۔ آدمی کی صحت اچھی ہو، ایمان اچھا ہو اور اس کی مالی حالت اچھی ہو، یہ بدل کر اس کا الٹ کی طرف نہ لے جانا۔ اور بھائیو، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اللہ ذوالجلال کو تمام اعمال میں محبوب عمل وہ ہے کہ جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ آپ ذرا غور کریں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا ہی اہم ہے ایک مومن کے لیے کہ مومن آدمی جب نیکی شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ چھوڑے نہ۔ جب وہ اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام شروع کر دیتا ہے پھر اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کام کو چھوڑ دے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جس کے اوپر انسان ہمیشگی اختیار کرے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو۔ اور بھائیو، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شیطان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کس طرح اس کو پھسلاؤں، اور یہ حدیث آپ کو کئی دفعہ سنائی، آپ بھائیوں کو یاد بھی ہوگی کہ جب آدمی مرنے کے وقت آخری سانس
اور آخری بات یہ کہہ لیتا ہے نا لا الہ الا اللہ، اور اس کو موت آ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آدمی جب آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے اور اس کے بعد اور کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، اس کو موت آ جاتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اب شیطان کا داؤ، شیطان کا وسوسہ اور شیطان کی کوششیں ساری کی ساری فیل ہو گئی۔ آدمی اگر اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لے، لیکن اس پر یہ خوف اور یہ خطرہ رہتا ہے کہ شیطان اس کے بعد اس سے ایسا کام کروا لے، ایسے فتنے کے اندر اس کو مبتلا کر دے کہ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ نہ رہے۔ قرآن مجید کی ان آیات پہ غور کریں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر ایمان سے نکل گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور ایمان سے نکل گئے پھر کفر میں آگے بڑھ گئے، کفر میں آگے بڑھ گئے، اور اسی طرح ان کو موت آ گئی۔ لن تقبل توبتهم، اللہ ذوالجلال ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ذوالجلال ان کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ ایمان لائے تھے، ایمان لائے تھے، بعد میں کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں آگے بڑھتے گئے۔ یہ آدمی کی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے، بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ وہ برائیوں میں آگے بڑھتا جائے۔ آج اگر اس نے ایک نیکی کا کام چھوڑ کر برائی شروع کر لی ہے تو کل ایک اور ساتھ ملا لے، پرسوں ایک اور ساتھ ملا لے، ترسوں ایک اور ساتھ ملا لے، وہ کفر میں بڑھتا جائے، پھر اس کے پیچھے مڑنے کی امید نہیں رہتی۔ لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ آدمی نماز چھوڑ دے، پھر اس کے بعد ایسا وقت آئے کہ داڑھی موڑ لے، پھر اس کے بعد ایسا وقت آئے کہ تجارت شروع کر لے اور سودی کاروبار شروع کر لے، پھر ایسا وقت آئے کہ اس سے زیادہ آگے گناہوں کی اس کو ایسی لت پڑتی جائے کہ گاڑی میں، گھر میں اس نے گانے بجانے کی کیسٹیں بھی رکھ لیں، وی سی آر بھی لے آئے، اور بھی جو فحاشی کے ذرائع اور وسائل ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ لے، ایسے بڑھتے ہی چلا جاتا ہے، بڑھتے ہی چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آدمی کفر کے اندر، گناہوں کے اندر، فسق اور فجور کے اندر ایسا آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے ان کے لیے۔ جیسے جیسے کاروبار چمکتا ہے اور ایسے ایسے یہ آدمی مسجد سے دور ہوتا جا رہا ہے، نمازیں چھوڑنی شروع کر دی، اچھی صحبت چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو اس کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھتا جائے، اور آگے بڑھتا جائے، اور پھر جب اللہ ذوالجلال کی پکڑ آئے تو اس کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے۔ اس لیے بھائیو، اگر کسی آدمی کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو پریشان ہونا چاہیے، اور اگر کسی بھائی کی نیکیوں میں کمی واقع شروع ہو گئی ہے اور اس نے الٹا گیر لگانا شروع کر دیا ہے، اس کو بھی اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی انتہا کہاں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال سے جو دعائیں کرتے تھے، پڑھتے تھے، ہمیں بھی ہر وقت وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ انسان کا دل، بلکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ سمی القلب قلبا لأنہ یتقلب، کہ دل کو عربی زبان میں قلبن کہتے ہیں، قاف قلبن کہتے ہیں، اور قلبن کا معنی ہے الٹ پلٹ ہونے والا، قلبن کا معنی ہے الٹ پلٹ ہونے والا۔ یہ دل بڑی جلدی پھرتا ہے، بہت جلدی پھرتا ہے، کوئی اچھی نصیحت سن لے، اچھا درس سن لے، اچھا خطبہ سن لے تو دل نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔
اور غلط سوسائٹی میں چلا جائے اور کوئی گندا اور فحش گانا سن لے اور کوئی فحش تصویر دیکھ لے تو یہ دل دوسری طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں. آپ سے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا من طال عمرہ وحسن عملہ, کہ جس آدمی کی عمر لمبی ہو لیکن حسن عمل ہو اور عمل اس کا اچھا. عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں, جتنی بڑی اس کی عمر ہوتی جائے گی اتنے اس کے نیکی کے اعمال زیادہ ہوتے جائیں. اور جس آدمی کی عمر لمبی ہو اور گناہ زیادہ ہوں تو میرے بھائیوں یہ لمبی عمر اس کے لیے شقاوت کی علامت ہے, اس کی بد نصیبی ہے کہ ہر آنے والا دن اس کے گناہوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ مجھے اتنی دیر تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے اچھی اور بہتر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی مصیبت کی وجہ سے آدمی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. آدمی بیمار ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے موت ہی دے دے اور مجھے مار ہی دے. اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ, اگر ضروری آدمی موت کی دعا کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس کو مشروط دعا کرنی چاہیے. مشروط اس کو دعا کرنی چاہیے کیا؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے اتنی دیر تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے. زندگی کی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا, نیک بن کر رہوں تو ایسی زندگی عطا فرما, اور مجھے موت دے دے اگر میرے لیے موت بہتر ہے. میرے بھائیوں ہر نکلنے والا سانس انسان کے نیکیوں میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے. دو بھائی تھے, صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ دو بھائی تھے, دونوں مسلمان ہو گئے. دونوں مسلمان ہو گئے. ایک بھائی اللہ ذوالجلال کے راستے میں لڑتا ہوا جہاد کرتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, اور دوسرے کو اللہ ذوالجلال نے لمبی زندگی دی. لوگوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا یہ تو کامیاب ہو, یہ تو دوسرے سے نمبر لے گیا. یہ جس نے شہادت کی موت پا لی یہ دوسرے سے نمبر لے گیا ہے کہ جس کی زندگی تو لمبی تھی لیکن شہادت کی موت نہ مل سکی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا باتیں کرتے ہو, کیا باتیں کرتے ہو. اس آدمی کی زندگی جو بعد میں اس کو ملی اور اس میں یہ نمازیں پڑھتا رہا, روزے رکھتا رہا, نیکیاں کرتا رہا, وہ اس کی کہاں گئی؟ اس کو لمبی زندگی ملی اور اس زندگی کے اندر جو اس نے نمازیں اس سے زیادہ پڑھی ہیں, اس نے روزے رکھے ہیں, نیکیاں کی ہیں, یہ اس کی کہاں گئی؟ تو میرے بھائیوں جیسے جیسے آدمی کو